حسن، لیکن عدیل کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی غنیمت ہوگی کہ اور ڈیولپمنٹ ہوگی کہ تحریک انصاف کا اسمبلی میں واپسی کا رستہ کھل جائے۔ تحریک انصاف نے 3 مطالبات رکھے حکومت کے سامنے۔ حکومت کیا چاہتی ہے وہ تو عدیل نے بتا دیا، اب تحریک انصاف کا کیا موڈ ہے، وہ ان مذاکرات کو لے کر کتنی سنجیدہ ہے؟ دیکھیں، مجھے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کا کوئی مطالبہ بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، وہ ایک لنگر آن ضرور کیا جا سکتا ہے، جو کہ اس حکومتی جو کمیٹی ہے اس میں کچھ افراد شامل ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک شدید تناؤ اور ٹکراؤ کی سچویشن تھی، فریقین آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، ایسے میں کیا ہوا کہ اچانک راتوں رات کمیٹیاں بھی بن گئیں اور میز پر آنے کو بھی تیار ہو گئے، اور پھر ایک دوسرے کو جو گالیاں دے رہے تھے، جو ہمیں میڈیا پر آ کے جو ایک لمبے چوڑے ان کے خلاف درس دیے جاتے تھے، ایک لمبی چارج شیٹ جاری کی جاتی تھی، وہ سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان سے ہاتھ ملانے پر اتر آئے اور آج میز پر بیٹھے ہیں۔ دونوں طرف سے ہی ہوتا رہا نا، کسی ایک طرف سے تو نہیں ہوا، کچھ تو ایسا ہوا ہے۔ وہ کیا ہوا کہ ایک تو عدالت نے تھوڑا سا رویہ تبدیل کیا اور بتایا کہ بھئی یہ راستہ ہے، ورنہ آپ جب آئین پر آئیں گے تو پھر ضرور ہمیں کوئی سخت راستہ لینا پڑے گا۔ اور دوسرا، مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ اہم طاقتوں نے بھی کچھ ہل جل کی ہے کہ بھئی، اور واضح پیغام بھی دیا کہ آپ کو ہی مل جل کر بیٹھ کر حل کرنا ہے معاملات کو، ہم اب سیاسی معاملات میں نہیں آئیں گے، اور شاید ان کو اندازہ بھی ہوا۔ لیکن مجھے حیرت ایک چیز پر ہے، وہ کس کیا دونوں اطراف سے جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں اس میں جو ممبران ہیں، مجھے ان پر تحفظات ہیں۔ اچھا، وہ کیوں حسن؟ ایک طرف آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کمیٹی ممبران ہیں، لائک فواد چودھری صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ان پر اس حد تک اعتماد نہیں کرتے کہ ان کو پنجاب میں ایم پی اے کا ٹکٹ دینے پر راضی ہو سکیں، یعنی ان کو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے پر راضی نہیں ہیں۔ ان کو ٹکٹ نہیں دی، اور ان کے آپ اگر ٹی وی پہ بیانات سنیں، ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، اور دونوں نے خواہش کا اظہار کیا ہم تو وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے۔ نو ڈاؤٹ کہ دونوں نے بڑی جو ہے وہ اپنی خدمت کی ہے۔ لیکن حسن، وہ تو ایک پارٹی کا فیصلہ ہے نا کہ کسی کو چیئرمین کسی جگہ پر لانا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، لیکن اگر ایک مذاکرات کے لیے بھیجنا کسی کو دوسری جماعت کے ساتھ تو یہ بڑے واضح ہو جاتا ہے کہ ظاہر ایک اعتماد کے ساتھ ہی بھیجا گیا۔ ایک طرف تو ان کو ٹکٹ نہیں دیا، یعنی ان پر اس حد تک اعتماد نہیں تھا، کسی بڑے کھلاڑی کو پنجاب میں نہیں اتارا۔ دوسری طرف ان کے ماضی کی سٹیٹمنٹ دیکھیں، ان کے ماضی کے جتنے بھی مذاکرات ہوئے ان کے دوار میں یا اپوزیشن میں جب یہ تھے، تو ان کا کیا رویہ تھا، اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ صحیح۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو جو بھرپور طریقے سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں مینڈیٹ ملا ہے، ہم بات چیت کریں گے، یا ان کو اس حد تک بھرپور مینڈیٹ ملا ہو کہ وہ ہر چیز بات کو منوا سکے۔ اور دوسری طرف جو اسحاق ڈار صاحب حکومتی پارٹی کی طرف سے بیٹھے ہیں، جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکے، جو اتنے بھرپور طریقے سے پی ڈی ایم جماعتوں نے ان کو واضح طور پہ مینڈیٹ دیا کہ آپ پاکستان کی معاشی حالات کو بہتر بنائیں، آپ ان کو بہتر بنانے کے بجائے آپ ان کو جو ہے وہ اتفاق رائے پر نہیں لا سکے، ان کو جو ہے وہ نہیں کسی پوزیشن پر اطمینان کر سکے۔ ان کے ساتھ اور معاملات ہیں، ظاہر ایک انٹرنیشنل ٹیم ہے، معاشی معاملات ہیں۔ میں ماضی کی مثالیں بھی دے سکتا ہوں، بے شمار مذاکرات میں اسحاق ڈار صاحب بھی تھے جو مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے۔ دیکھیں، اگر آپ نے مذاکرات خراب کرنے ہونا تو کچھ ایسے افراد کو ڈال دیں، وہ مذاکرات کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور تحریک انصاف نے مذاکرات کو خراب کرنے کے لیے لوگوں کو ڈالا۔ مذاکرات مجھے کامیاب ہوتے نہیں دکھا رہے، اگر ہوئے تو وہ صرف دکھاوے کی حد تک ہوں گے، ایک مثبت سچویشن رکھنے کے طور پہ ہوں گے، بظاہر دکھانے کے لیے، لیکن آگے جا کے سچویشن کچھ اور ہوگی، کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز دلیل اگر رکھیں تو وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم جماعتیں کس پوزیشن، کس کارکردگی کو لے کر جو ہے وہ جائیں گے عوام کے پاس، عوام کی پارلیمنٹ میں۔ یہ تو گئے ہیں نا پارلیمنٹ میں۔ ٹھیک ہے حسن، آپ کا جواب آ گیا۔ دونوں جماعتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سنجیدہ نہیں دکھائی دے رہی ہیں، اور آپ کے بقول دونوں ٹیموں نے ایسے کھلاڑیوں کو اس میدان میں اتارا ہے جن پر وہ خود بھی اعتماد نہیں کرتے، اور ان کھلاڑیوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو یہ مذاکرات کی بیل کہیں چڑھتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔